حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ٹھہر جا۔ وہ عرض کرتا ہے کیسے ٹھہروں حالانکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی؟ ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی تو وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، محدثین حضرات رحمۃ اللہ علیہ کو اس روایت میں کلام ہے، لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ روایت کئی طریقوں سے مختلف الفاظ سے نقل کی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کا یہ بھی ارشاد وارد ہے کہ میں نے کلمہ طیبہ اس شخص کی زبان پر اسی لیے جاری کرا دیا تھا کہ اس کی مغفرت کروں۔ کس قدر لطف و کرم ہے اللہ کا کہ خود ہی توفیق عطا فرماتے ہیں اور پھر خود ہی اس لطف کی تکمیل میں مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت عطا رضی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے، وہاں ایک دیوانی باندی فروخت ہو رہی تھی، انہوں نے خرید لی۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو وہ دیوانی اٹھی اور وضو کر کے نماز شروع کر دی، اور نماز میں اس کی یہ حالت تھی کہ آنسوؤں سے دم گھٹا جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے میرے معبود، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم مجھ پر رحم فرما دیجئے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا کہ لونڈی، یوں کہہ اے اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ یہ سن کر اس کو غصہ آیا اور کہنے لگی، اس کے حق کی قسم، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں یوں میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے یوں کھڑا نہ کرتا۔ اس کے بعد اس نے یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ: بے چینی جمع ہو رہی ہے اور دل جل رہا ہے اور صبر جدا ہو گیا اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس کو کس طرح قرار آ سکتا ہے جس کو عشق و شوق اور بے چینی کے حملوں کی وجہ سے ذرا بھی سکون نہیں؟ اے اللہ، اگر کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں غم سے نجات ہو تو زندگی میں اس کو عطا فرما کر مجھ پر احسان فرما۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے اللہ، میرا اور آپ کا معاملہ اب راز میں نہیں رہا، مجھے اٹھا لیجئے۔ یہ کہہ کر ایک چیخ ماری اور مر گئی۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ توفیق جب تک شامل حال نہ ہو کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنی بارگاہ عالیمہ قبول و منظور فرمائے، اور ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔